دہلی آنے سے پہلے وہ امبالہ چھاونی میں تھی جہاں کئی گورے اس کے گاہک تھے۔ ان گوروں سے ملنے جلنے کے باعث وہ انگریزی کے 10-15 جملے بھی سیکھ گئی تھی۔ ان کو وہ عام گفتگو میں استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن جب وہ دہلی میں آئی اور اس کا کاروبار نہ چلا تو ایک دن اس نے اپنی پڑوسن تومنچنا جان سے کہا، "دس لیف ویری بیڈ"، یعنی یہ زندگی بہت بری ہے جب کھانے ہی کو نہیں ملتا۔ امبالہ چھاونی میں اس کا دھندا بہت اچھی طرح چلتا تھا۔ چھاونی کے گورے شراب پی کر اس کے پاس آ جاتے تھے اور 3-4 گھنٹوں میں ہی 8-10 گوروں کو نپٹا کر 20-30 روپے پیدا کرتی تھی۔ یہ گورے اس کے ہموطنوں کے مقابلے میں بہت اچھے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسی زبان بولتے تھے جس کا مطلب سلطانہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ان کی زبان سے یہ لا علمی اس کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوتی تھی۔ اگر وہ اس سے کچھ رعایت چاہتے تو وہ سر ہلا کر کہہ دیا کرتی تھی، "صاحب ہماری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آتا"، اور اگر وہ اس سے ضرورت سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ ان کو اپنی زبان میں گالیاں دینا شروع کر دیتی تھی۔ وہ حیرت سے اس کے منہ کی طرف دیکھتے تو ان سے کہتی، "صاحب تم ایک دم الو کا پٹھا ہے، حرام زادہ ہے، سمجھا"۔ یہ کہتے وقت وہ اپنے لہجے میں سختی پیدا نہ کرتی بلکہ بڑے پیار سے ان سے باتیں کرتی۔ گورے ہنس دیتے اور ہنستے وقت وہ سلطانہ کو بالکل الو کے پٹھے دکھائی دیتے۔ مگر یہاں دہلی میں وہ جب سے آئی تھی ایک گورا بھی اس کے یہاں نہیں آیا تھا۔ 3 مہینے اس کو ہندوستان کے اس شہر میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے جہاں اس نے سنا تھا کہ بڑے لاٹ صاحب رہتے ہیں جو گرمیوں میں شملے چلے جاتے تھے۔ صرف 6 آدمی اس کے پاس آئے تھے، صرف 6، یعنی مہینے میں 2، اور ان 6 گاہکوں سے اس نے خدا جھوٹ نہ بلوائے 18.5 روپے وصول کیے تھے۔ 3 روپے سے زیادہ پر کوئی مانتا ہی نہیں تھا۔ سلطانہ نے ان میں سے 5 آدمیوں کو اپنا ریٹ 10 روپے بتایا تھا، مگر تعجب کی بات ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا کہ بھائی ہم 3 روپے سے زیادہ ایک کوڑی نہیں دیں گے۔ جانے کیا بات تھی کہ ان میں سے ہر ایک نے اسے صرف 3 روپے کے قابل سمجھا۔ چنانچہ جب چھٹا آیا تو اس نے کہا، "دیکھو میں 3 روپے ایک ٹائم کے لوں گی، اس سے ایک دھیلا تم کم کہو تو نہ ہوگا، اب تمہاری مرضی ہو تو رہو ورنہ جاؤ"۔ چھٹے آدمی نے یہ بات سن کر تکرار نہ کی اور اس کے ہاں ٹھہر گیا۔ جب دوسرے کمرے میں دروازہ بند کر کے وہ اپنا کوٹ اتارنے لگا تو سلطانہ نے کہا، "لائیے 1 روپیہ دودھ کا"۔ 1 روپیہ تو نہ دیا لیکن نئے بادشاہ کی چمکتی ہوئی اٹھنی جیب میں سے نکال کر اس کو دے دی، اور سلطانہ نے بھی چپکے سے لے لی کہ چلو جو آیا غنیمت ہے۔ 18.5 روپے 3 مہینوں میں، 20 روپے ماہوار تو اس کوٹھے کا کرایہ تھا جس کو مالک مکان انگریزی میں فلیٹ کہتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایسا پاخانہ تھا جس میں زنجیر کھینچنے سے ساری گندگی پانی کے زور سے ایک دم نیچے نل میں غائب ہو جاتی تھی اور بڑا شور ہوتا تھا۔ شروع میں تو اس شور نے اسے بہت ڈرایا تھا۔ پہلے دن جب وہ رفع حاجت کے لیے اس پاخانے میں گئی تو اس کی کمر میں شدت کا درد ہو رہا تھا۔ فارغ ہو کر جب اٹھنے لگی تو اس نے لٹکی ہوئی زنجیر کا سہارا لے لیا۔ زنجیر کو دیکھ کر اس نے خیال کیا چونکہ مکان خاص عام لوگوں کی رہائش کے لیے تیار کیے گئے ہیں، یہ زنجیر اس لیے لگائی گئی ہے کہ اٹھتے وقت تکلیف نہ ہو اور سہارا مل جایا کرے۔ مگر جو ہی اس نے زنجیر پکڑ کر اٹھنا چاہا اور کھٹ کھٹ سی آواز ہوئی اور پھر ایک دم پانی اس زور کے ساتھ باہر نکلا تو ڈر کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا کہ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی۔ دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، "کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی؟" سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، "یہ موا پاخانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو اس کا سہارا لے لوں گی، پر اس موئی زنجیر کو چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ میں تم سے کیا کہوں"۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا اور اس نے سلطانہ کو اس پاخانے کی بابت سب کچھ بتا دیا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی زمین میں دھنس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبند ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راولپنڈی کا تھا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھی، چنانچہ 4 برسوں تک وہ راولپنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی، اس کو بھگا کر وہ ساتھ لے آیا
لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا، پھر وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم تھا کہ وہ امبالہ میں ہے۔ اس کی تلاش میں امبالہ آیا جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبند ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت ضعیف الاعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھاگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اسے پسند نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے فوٹوگرافی سے دوستی پیدا کر لی، جو ریلوے اسٹیشن کے باہر کیمرے سے فوٹو کھینچا کرتا تھا۔ اس سے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھا، پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدی اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا۔ چنانچہ اس نے تھوڑی دیر بعد اپنا اڈا امبالہ چھاؤنی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ یہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں بھی بنوائیں، 10-15 اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں۔ گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ امبالہ چھاؤنی میں بڑی خوشحال تھی، مگر یکایک جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے دہلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی، جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دہلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دہلی کی تعریف سن چکی تھی، پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا باری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر یہ فلیٹ لیا جس میں دونوں رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی لمبی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ میونسپل کمیٹی نے شہر کا یہ حصہ خاص قصبیوں کے لیے مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ۔ چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں، اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت محسوس ہوتی تھی۔ پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگایا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی، یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی۔ اس طرح اس نے اور بھی بہت ساری نشانیاں قائم کر لی تھیں۔ مثلاً بڑے حروف میں جہاں کوئلوں کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی، جو کبھی کبھی ریڈیو گھر میں گانے جایا کرتی تھی۔ جہاں شرفاء کے لیے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے لکھا تھا وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نواڑ کے کارخانے کے اوپر انبری رہتی تھی، جو اسی کارخانے کے سیٹھ کے پاس ملازم تھی۔ چنانچہ سیٹھ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی، اس لیے وہ انبری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑی آتے ہیں۔ چنانچہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ پر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، پورے 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مانتی ہوں آج کل بازار بہت مندہ ہے، پر اتنا مندہ بھی نہیں کہ مہینے بھر کوئی شکل دیکھنے کو ہی نہ ملے۔ خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس کی بابت سوچ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دندوں میں پڑ کر ادھر ادھر کا رستہ بھول گئے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے وہ اس کے آگے کہنے والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔
یہ پہلا گاہک تھا جس سے 3 روپے میں سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے، پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو، اور آمدن کچھ بھی نہیں تھی۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالہ میں بنوائی تھیں آہستہ آہستہ بک گئیں۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو اور چلو واپس امبالے، یہاں کیا دھرا ہے؟ بھئی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا، تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں، جو نقصان ہوا ہے اس کو اپنے سر کا صدقہ سمجھو، اس کنگنی کو بیچ آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار رکھتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چل دیں۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لی اور کہا، نہیں جانے من، امبالے نہیں جائیں گے، یہیں دہلی میں رہ کر کمائیں گے، یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگنی بھی ہاتھ سے اتر گئی۔ بچھے ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، پر کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔ جب 5 مہینے گزر گئے اور آمدن خرچ کے مقابلے میں چوتھائی سے بھی کچھ کم رہی تو سلطانہ کی پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی۔ خدا بخش بھی سارا دن اب گھر سے غائب رہنے لگا تھا۔ سلطانہ کو اس کا بھی دکھ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پڑوس میں اس کی 2-3 ملنے والیاں موجود تھیں جن کے ساتھ وہ اپنا وقت کاٹ سکتی تھی۔ ہر روز ان کے یہاں جانا اور گھنٹوں بیٹھے رہنا اس کو بہت برا لگتا تھا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اس نے ان سہیلیوں سے ملنا جلنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ سارا دن وہ اپنے سنسان مکان میں بیٹھی رہتی، کبھی چھالیاں کاٹتی رہتی، کبھی اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو سیتی رہتی، اور کبھی باہر بالکونی میں آ کر جنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو جاتی اور سامنے ریلوے شیڈ میں ساکت اور متحرک انجنوں کی طرف گھنٹوں بے مطلب دیکھتی رہتی۔ سڑک کے دوسری طرف مال گودام تھا جو اس کونے سے اس کونے تک پھیلا ہوا تھا۔ دانے ہاتھ کو لوہے کی چھت کے نیچے بڑی بڑی گانٹھیں پڑی رہتی تھیں اور ہر قسم کے مال و اسباب کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ بائیں ہاتھ کو کھلا میدان تھا جس میں بے شمار ریل کی پٹڑیاں چمکتی تو سلطانہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی جن پر نیلی نیلی رگیں بالکل ان پٹڑیوں کی طرح ابری رہتی تھیں۔ اس لمبے اور کھلے میدان میں ہر وقت انجن اور گاڑیاں چلتی رہتی تھیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان انجنوں اور گاڑیوں کی چھک چھک پھک پھک صدا گونجتی رہتی تھی۔ صبح سویرے جب وہ اٹھ کر بالکنی میں آتی تو ایک عجیب سما نظر آتا۔ دھندلکے میں انجنوں کے منہ سے گاڑا گاڑا دھواں نکلتا اور گدلے آسمان کی جانب موٹے اور بھاری آدمیوں کی طرح اٹھتا دکھائی دیتا تھا۔ بھاپ کے بڑے بادل بھی ایک شور کے ساتھ پٹڑیوں سے اٹھتے اور آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہوا کے اندر گھل مل جاتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ گاڑی کے کسی ڈبے کو جسے انجن نے دھکا دے کر چھوڑ دیا ہو اکیلے پٹڑیوں پر چلتا دیکھتی تو اسے اپنا خیال آتا۔ وہ سوچتی کہ اسے بھی کسی نے زندگی کی پٹڑی پر دھکا دے کر چھوڑ دیا ہے اور وہ خود بخود جا رہی ہے، دوسرے لوگ کانٹے بدل رہے ہیں اور وہ چلی جا رہی ہے نہ جانے کہاں۔ پھر ایک روز ایسا آئے گا جب اس دھکے کا زور آہستہ آہستہ ختم ہوگا اور وہ کہیں رک جائے گی، کسی ایسے مقام پر جو اس کا دیکھا بالا نہ ہوگا۔ یوں تو وہ بے مطلب گھنٹوں ریل کی ان ٹیڑھی بانکی پٹڑیوں اور ٹھہرے اور چلتے ہوئے انجنوں کی طرف دیکھتی رہتی، پر طرح طرح کے خیال اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے۔ امبالہ چھاؤنی میں جب وہ رہتی تھی تو اسٹیشن کے پاس ہی اس کا مکان تھا، مگر وہاں اس نے کبھی ان چیزوں کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اب تو کبھی اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ یہ جو سامنے ریل کی پٹڑیوں کا جال سا بچھا ہے اور جگہ جگہ سے بھاپ اور دھواں اٹھ رہا ہے، ایک بہت بڑا چکلا ہے۔ بہت سی گاڑیاں ہیں جن کو چند موٹے موٹے انجن ادھر ادھر دھکیلتے رہتے ہیں۔ سلطانہ کو تو بعض اوقات یہ انجن سیٹھ معلوم ہوتے جو کبھی کبھی امبالہ میں اس کے ہاں آیا کرتے تھے۔ پھر کبھی کبھی جب وہ کسی انجن کو آہستہ آہستہ گاڑیوں کی قطار کے پاس سے گزرتا دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ کوئی آدمی چکلے کے کسی بازار میں سے اوپر کوٹھوں کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ سلطانہ سمجھتی تھی کہ ایسی باتیں سوچنا
دماغ کی خرابی کا باعث ہے، چنانچہ جب اس قسم کے خیال اس کو آنے لگتے تو اس نے بالکنی میں جانا چھوڑ دیا۔ خدا بخش اس نے بارہا کہا، دیکھو میرے حال پر رحم کرو، یہاں گھر میں رہا کرو، میں سارا دن یہاں بیماروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ مگر اس نے ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اس کی تشفی کر دی، جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند ہی دنوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک سلطانہ کا بیڑا پار نہ ہوا تھا اور نہ خدا بخش کا۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھیں۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ ایک نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھیں تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل بہت مغموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک پھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا، خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پر گاؤ تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہی، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ سامنے پٹڑیوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنا شروع ہو گئے تھے جو تاک جھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹڑیوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ سے نکلنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اس کو وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر بڑی پھرتی سے پھر اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر کیوں رہے تھے؟ وہ آدمی یہ سن کر مسکرا دیا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی بات ہی کیا تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر مسکرایا، تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تمہارے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی، مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ پھر وہ دونوں پھر اسی کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔ وہ متوسط قد کا معمولی شکل و صورت کا آدمی تھا مگر اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر صاف اور شفاف تھیں۔ کبھی کبھی ان میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہوتی تھی۔ گٹھیلا اور کسرتی بدن تھا، کن پٹیوں پر اس کے بال سفید ہو رہے تھے۔ خاکستری رنگ کی گرم پتلون پہنے تھا، سفید قمیض جس کا کالر گردن پر سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ شنکر کچھ اس طرح دری پر بیٹھا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ شنکر کی بجائے سلطانہ گاہک ہے۔ اس احساس نے سلطانہ کو قدرے پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے شنکر سے کہا، فرمائیے۔
शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ। बुलाया तुम ही ने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ ना बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? मैं कुछ नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने बुनाकर कहा, ये तो कोई बात ना हुई। आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारें। हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं, और मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। इसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होता है? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है ज़रूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फ़कीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी कीमत जंग लगे ताले की तरह बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम के सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी भी यहाँ आए तो शरीफ आदमी बन जाएं। जाने क्या ऊट पटांग बातें करते हो। बोलो, रहोगे? इस शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में अपने दोनों हाथों से जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो बुला लेना। बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतालिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अम्बाला में आया होता जहाँ वो खुशहाल थी तो उसने किसी और ही रंग में इस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी इसलिए शंकर की बातें उसे पसंद आई। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदा बख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज़ जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो इनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो ज़रूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श रोनी आवाज़ में कहने लगी, सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ। कहीं जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर आ गया है। कुछ तूने भी इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कोड़ी तक नहीं। कंगनियाँ थी वो एक एक करके बिक गईं। अब तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फ़कीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें ना करो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अम्बाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। क्या पता कुछ देर और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका डालो, पर मुझे एक शलवार का कपड़ा ज़रूर ला दो। मेरे पास सफ़ेद बोस्की की कमीज़ पड़ी है, उसको मैं रंगवा लूँगी। सफ़ेद नैनों का एक दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर ला कर दिया था। ये भी कमीज़ के साथ ही रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ शलवार की कसर है, सो वो तुम किसी न किसी तरह पैदा करो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम किसी न किसी तरह ज़रूर ला दो।
میری بھتی کھاؤ اگر نہ لاؤ۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ مخواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں گا؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس ایک پیسہ نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو۔ لیکن تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنے گز مل جاتی تھی، اب 1.25 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے؟ اب تم کہتی ہو تو کوئی ہیلا کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا، لو اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی تو خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید نینوں کا دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیص نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ وہاں رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھی، جن میں اس کے دیکھے ہوئے فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھے تو 4 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ چکی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکنی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک پر رونق کے آثار نظر آنے لگے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوئی۔ وہ سڑک پر آتے جاتے تانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصے سے دیکھ رہی تھی۔ دفتن اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے۔ دراصل اس نے ہی بلا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا، جیسے اس کا اپنا گھر ہے۔ چنانچہ بڑے بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤ تکیہ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس نے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو کہ چلے جاؤ، میں ایسی باتوں میں کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرایا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو، کیا بات کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے۔ اس دنیا میں صرف دکانداری نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی۔ کہنے لگی، صاف صاف کہو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم میں اور دوسروں میں پھر فرق ہی کیا رہا؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے، خود سمجھنا چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، میں سمجھ گئی، تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ تم غلط کہتی ہو۔ اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لو عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کریں گی کہ عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی احساس کے قبول کرتی رہی ہو، لیکن ان کے نہ یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر میری بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا، پہلے بات بتاؤ۔ سلطانہ کو جھیم سی گئی۔ تم کہو گے میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو رک کیوں گئی؟ سلطانہ نے جرأت سے کام لے کر کہا، بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کالی شلوار بنوا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھڑے تو تم مجھ سے سن ہی چکے ہو۔ قمیص اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رنگنے کے لیے دے دیا ہے۔
शंकर ने ये सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूं जो तुम ये काली शलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली शलवार ला दो। शंकर मुस्कुराया, मेरी जेब में इत्तेफाक ही से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये शलवार मिल जाए। ले बस, अब खुश हो गई? सुल्ताना के बुंदों की तरफ देखकर फिर उसने पूछा, क्या ये बुंदे तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इन्हें क्या करोगे? चांदी के मामूली बुंदे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बुंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी, बोल देती हो, ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बुंदे उतार कर शंकर को दे दिए। उसके बाद उसे अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतन यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज़ के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज़ उसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो, अब मैं चलता हूँ। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से ना की। उसकी पतलून में शिकनें पड़ी हुई थीं, बाल बिखरे हुए थे, ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज़ खोला, साटन की काली शलवार थी, ऐसी जैसी वो मुख्तार के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदों और उस सौदे का जो उसे अफसोस हुआ था, उस शलवार ने और शंकर की वादा-ए-फ़ाई ने दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा ले आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाज़ा खोला तो मुख्तार अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर ये शलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नज़रें मुख्तार के कानों पर पड़ी। ये बुंदे तुमने कहाँ से मंगवाए हैं? मुख्तार ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। उसके बाद दोनों को थोड़ी देर खामोश रहना पड़ा।